100 रुपए की रुपये बांट गया, लेकिन बांटता 100 रुपए भी नहीं होते क्या मौलवी के पास? अबे मौलवी के पास तो इतनी बड़ी चीज है जो किसी पुलिस वाले के पास नहीं होती। पुलिस वाला भी रेडी वाले के पास जाता और बोलता लाइए काम दे दे, तो दे देता, पीठ पीछे गाली देता। लेकिन मौलवी जाए लाओ इधर देना ये नहीं, और खुश होता है, वो कार्रवाई में बरकत होगी, तो मजे है ना मजे। और तरफ बात है, अबे तुम्हें तुम्हारी तो तनख्वाह भी जो मिलती है, तुम्हें मस्जिद से जो रोकड़े मिलते हैं उसमें से भी पैसे खर्च होते तुम्हारे नहीं। 100 रुपए की निजात तुम्हारे यहाँ से नहीं निकलती, मतलब क्या पता लगा? ये एक ऐसा फिरका है और इसके ऐसे नजरियात हैं कि जिसका मतलब मुसलमानों को माशी तौर पर अल्लाह कर दो, मुसलमानों का पैसा जमा न होने दो। अगर मुसलमानों का पैसा जमा हो गया वर्ल्ड बैंक की चक्कर पे आ जाएंगे। इनको नजरों ने आपके नाम पर इनका पैसा लूटो घसूटो, बच जाएगा, उसको सूदी निजाम लेकर आओ और सूदी निजाम इनको जायज करार दे दो। नतीजतन क्या होगा? बड़े वाले मुफ्ती साहब से रूयत हाल के बड़े बने बैठे में वो बाकायदा सूद को फतवे के नहीं तो इस्लामिक बैंकिंग से जाएगी, और इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर छोटे वाले नजरियात के नाम पर खा रहे और बड़े वाले सूद के नाम पर। कहीं भी मुसलमानों का पैसा डेवलप न होने दो। क्या अगर इनका पैसा डेवलप हो गया तो नतीजे में क्या होगा? सेव ईच पेनी सेव इसराइल। भले से इसकी कोई हकीकत ना हो, लेकिन इसकी जरूर हकीकत होगी। एक एक रुपया लगाओ मगर काबतुल्लाह को बचाओ। बात समझ रहे? एक एक रुपया लगाओ लेकिन मस्जिद अच्छा वापस लो। एक एक रुपया लगाओ लेकिन इराक को पाक करो नहीं। एक एक रुपया लगाओ लेकिन कश्मीर वापस लो। बात आ रही है तुम्हें? एक एक रुपया लगाओ, किसी मुसलमान को कहीं भूखा न मरने दो, कहीं प्यासा न मरने दो, कहीं तकलीफ से मरने दो, कहीं गरीब मरने दो। एक एक रुपया लगाओ। लेकिन आप देखें गौर करें, बदकिस्मती देखें हमारे आज तक जुम्मे के खुतबे बाकायदा यही रसूलियातों के नाम पर चल रहे हैं। दोनों तरफ देख लो, जो करने वाले उनके भी खुतबे देख लो और जो ना करने वाले उनके भी खुतबे देख लो। कि जो करने वाले उनके भी देख लो और जो ना करने वाले उनके भी खुतबे देख लो, दोनों के खुतबे देख लो। एक भी इस चक्कर में लगा है कि ये झगड़ा भरा इनके खाने पीने सब जायज है, और दूसरे चक्कर में लगा नाजायज है। अगर नाजायज है आगे तो बता जायज क्या वो करना है, जो समझ में आए लोगों को क्या है ये नहीं करना है। ये हमारे करने का नाम जिसकी वजह से हमें इन चीज से बचना है। देना से आदमी को बचा के निकाह बताना पड़ता है कि अगर निकाह की अहमियत उसको ना बताई जाए तो देना से क्यों बचेगा? ये सोचने की बात है। ज़कात की अहमियत जब तक नहीं बताओगे कि ज़कात की अहमियत क्या है, तो वो अपने अकाउंट में से पैसे निकलवाएगा सालाना, वो तो अपना अकाउंट के अंदर रख के सूद खाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? तो इसलिए ये बड़ी गौरतलब बात है। पूर्ण नजर का मतलब कि जो अपने अहद पूरे करते हैं, नजर के मायने अहद, और वो अपने अहद पूरे करते हैं। और अब इसका हमारी इस मौजूदा जमाने के अंदर इस आयत का ये इस 2 लफ्जों का मतलब ये है कि जो अहद ज़कात और ज़कात का और दीगर मामला का हमने अपनी शरीयत से कर रखा है, हमारे ऊपर यह लाजिम है कि हम अपना एक एक रुपया खर्च करके अपने भाइयों की मदद करें। आज मुझसे भाई ने मसला पूछा, आने वाले के इलाके का खालिद नामी एक बंदा, उसने मुझसे सवाल पूछा कि भाईजान हम अपनी ज़कात का पैसा साल के अंदर अपने पास रोक कर, और जैसे आम दिनों के अंदर लोग आ जाते हैं दुकान पर के खाना दे दो, खाना खिला दो या मेरे घर में राशन डलवा दो, तो क्या हम अपने उस पैसे को रोक कर बाकायदा वो पैसा किस तरह साल में 22 पैसा यानी दे सकते हैं? मैंने उसको जवाब में कर दिया, आप अपना पैसा एक ही मरतबा में एक भाई को दें, लेकिन उसकी मुकम्मल मदद करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। तो मुझे कहने लगा और तो फिर इतने सालों का हम क्या करेंगे? मैंने कहा अल्लाह ने आपको इतने सालों का मुकल्लिफ ही नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह की कसम है कि अल्लाह ने हमें होटलों के बाहर बैठे हुए फकीर और हिंदुओं को खिलाने का मुकल्लिफ तो बनाया ही नहीं। हिंदुओं, ईसाइयों, यहूदियों को गोश्त कुर्बानी का देना या उन्हें भीख देना या उन्हें खिलाने का तो अल्लाह ने हमें मुकल्लिफ बनाया बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने हमें मुकल्लिफ बनाया है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना, ठीक है। और हर तरह से अपने मुसलमान भाइयों की मदद का हर तरह से मेरी मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप हैदराबाद के अंदर रहते हैं, हैदराबाद के अंदर तमाम मुसलमानों की मदद की जाएगी, हर मुसलमान की मदद की जाएगी कि सारे के सारे मुसलमान स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, सारे के सारे मुसलमान स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो उसके बाद हम इंटीरियर के अंदर हमारा करीब करीब जो शहर लग रहा होगा, कस्बा लग रहा होगा, देहात लग रहा होगा, गांव लग रहा होगा,
ہم اسے اسٹرانگ کریں گے، نہ کہ اپنے شہر کے اندر موجود جو کہ غریب قسم کے عیسائی یا یہودی یا ہندو ہیں انہیں اسٹیبلش کریں گے. ہمیں اللہ نے اس کا متعلق بنایا. اور آپ دیکھیں حیدرآباد کے اندر 3 چرچ ہیں، حیدرآباد میں 3 چرچ، اور تینوں چرچوں کے اندر باہر سے پیسہ عیسائی برادری کو اسٹرانگ کرنے، عیسائی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے باہر سے پیسہ آتا تھا، اور یہاں کے جو امیر عیسائی ہیں ان سے الگ پیسہ لیا جاتا. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بتائیے آپ کی کون سی مسجد ہے جس میں باہر سے پیسہ آتا حرکت ہے؟ باہر کے جو مسلمان ہیں ہمیں پیسہ ہی نہیں دیتے، دیں گے کیوں؟ چور ہے. جب ہمارے علامہ بھاما بنے آپ کو بنتے ہیں وہ پکڑ چور ہے، ہٹائیں گے بتا رکھا آپ، اس لیے کوئی ہمیں پیسہ دے گا تو اپنا پیسہ کشمیر میں بھجوائیں گے، عراق میں بھجوائیں گے، صومالیہ میں بھجوائیں گے، چیچنیا بوسنیا میں بھجوائیں گے، ہمیں بھی دیں گے چوروں کو. تو اس لیے یاد دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بیت المال ہے ہوتا بیت المال، کس مسجد میں بیت المال ہے؟ چندے کا ڈبہ ہوتا ہے، بیت المال نہیں ہوتا. چندے کا ڈبہ ہوتا ہے لیکن بیت المال، جبکہ مسجد کے اندر بیت المال کا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہر مسجد میں حصہ رہا. مولوی کا حجرہ نہیں ہے، مولوی کا حجرہ غلط ہے، لیکن باقاعدہ یہ بیت المال کا کمرہ یعنی شیخ بڑا 10 بائی 10 کا شیخ کمرہ دیکھا کسی مسجد میں. یہ میرے بھائی ایک نصیحت جس کے بعد ختم کر رہا ہوں، نصیحت یہ ہے کہ جو بھائی بھی یہ نظم نیاز کے حوالے سے آپ کو سوال کر رہا ہے، مہربانی کر کے پورا بدر کے آیت 173 پڑھ کے نہ سنا، کیونکہ یہ نہ کہ شرک ہے. کیونکہ یقین کریں جب ہم اسے شرک کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود کو نہیں پتا تھا توحید ہے جاتا، ورنہ یہ 173 کی آیت کبھی بھی سناتے ہیں اس کو فساد کا مسئلہ ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے؟ جو بندہ نظر نیاز کے چکر میں لگا ہوا اس کو سمجھائے کہ سستا کھا ہے اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر ہم جو بھی بدنی عبادت کریں، وہ بھی بدنی بات کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں اور کسی کا بندہ فجر کی 2 سنت، فجر کی 2 سنت، یہ فجر کی 2 سنت ہم پڑھتے ہیں، اسے حج کہا جاتا ہے؟ نماز اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نماز. ظہر کی 4 سنتیں جو فرض سے پہلے پڑھتے ہیں اسے کیا زکات کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ نماز. اسی طریقے سے باقاعدہ ہم صلاۃ الاستسقاء بارش کی نماز جو پڑھتے ہیں اسے جہاد کہا جاتا ہے؟ نمازی کیا ہے؟ نماز کوئی چیز بھی پڑھ لے وہ کہلائے گی کیا؟ نماز. اسی طریقے سے مالی خرچ پیسہ خرچ کرنا، چاہے وہ ایک ڈھیلا ہو چاہے وہ خربوں روپیہ ہو، پیسہ کسی بھی صورت میں خرچ کرنا اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر خرچ کرنا، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. اور اس کا فرض رکن کیا ہے؟ زکات. شریعت کی اصطلاح میں جو بھی مالی طور پر جو بھی خدمت کی جاتی ہے چاہے 1 روپے کی کیوں نہ ہو اسے شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ اور پتے کا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیتے ہیں. ایک کھجور کی آج بھی کوئی قیمت ہے دنیا کے کسی خطے میں؟ کھجور پڑی تھی دیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے صاف کر کے کھانا لگے، اچانک سے کچھ پہلا پھول بن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سواری کر لگے رسول اللہ کھجور نہیں کھاتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھاتے لیتا کیونکہ یہ بہت گزرا سبزی کے نام ایک کھجور لیکن کھائی کس کی ہے؟ جس کا حق ہے اسے ملے، جس کا حق ہے سب کا اسے ملے. اور وہ حق کن کا ہے؟ سورۃ توبہ میں آئے تھے گزر چکی نا، بتا دیں پورا کہ سب کا کن کن لوگوں پہ لگتا ہے. اب یہ بات تو نہیں بولتا ہے، سمجھ رہا ہوں. نیاز نام رکھ دو، پارٹی نام رکھ دو، پارٹی دعوت کچھ بھی نام رکھ دو، نام اس کا کچھ بھی رکھو ہے جاؤ. اس کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھانے والا آدمی کھائے گا. اس کو چیزیں نام دو، 10 نام دو، 20 نام دو، 40 نام دو، برفی نام دو، کھولا نام دو، ڈھنگا نام دو، نام اس کو کوئی سا بھی دو وہ ہے. اس کو قوالی کا لنگر دو، اس کو شب برات کی نام دو، شب برات کی نام دو، اس کو کچھ بھی نام دو، اس کو افطار پارٹی بول دو، لیکن ہے کیا وہ کون کھائے گا؟ مستحق. غیر مستحق کھائے گا
تعلیم کو سمجھ میں، اس لیے نظر و نیاز کے نام پر جب کسی تاریخ کو سمجھانے کی ضرورت پیش آئے تو گھیر دی اللہ کے بندے، اللہ کا ایک ایک لقمے کا جا کے جواب دینا پڑ جائے گا اگر نہ کوئی حرام کی تعلیم ہے جس پہ تیرا حق نہیں جاتا۔ اللہ کے دین کے نام پر ایک بندے نے پیسہ دیا ہے، جب اللہ کے دین کے نام پر اس نے وہ کھانا کیا ہے اور ایک لقمہ بھی تو نے اس میں سے خود کھا لیا تو تو نے اپنے مسلمان بھائی کا حق دیا، جس چیز کے لوگ دیا گیا تو نے وہ حق تو نے کھا لیا، اس پہ تیرا حق تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا مال غنیمت کا، تو مال غنیمت خیبر کا وہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک شخص کے لیے پیشن ہوئی تو وہ مال آ بھی جائے اور ایک شخص اس کی وجہ سے جہنم میں بھی چلا گیا، ایک شخص اس کی وجہ سے کون جہنم میں چلا گیا، نبی اکرم صاحب کو فرمایا فلاں منافق نے ایک چادر چرائی، فلاں منافق نے اس میں سے چادر اٹھا لی، یہ سمجھے مال غنیمت۔ مال غنیمت کا مطلب سمجھو، مال غنیمت کا مطلب ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے ٹینکے تک ہاتھ آ جاتی ہے، ٹینکے کیا 1 روپے کی ہوتی ہے، ٹینک کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، اور حساب اور چادر کی کیا قیمت ہوتی ہے 150 میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ لیکن سمجھو خیبر کا مال غنیمت جس میں سونے کی اینٹیں نکلی تھے خانوں سے، اس مال غنیمت میں ایک چادر کی تو بات ہوگی، لیکن نبی اکرم صاحب نے کیا فرمایا مال غنیمت تو ضرور آیا لیکن ایک شخص اس کی وجہ سے آ گیا، جب پوچھا گیا کہ رسول کون فرمایا فلاں منافق، تو اس نے چادر اٹھا لی، یعنی بتایا نہیں اور اٹھا لی، وہ چادر اس کے لیے جہنم میں آگ کی چادر بن گئی ہے، کیا فرمایا نبی صاحب نے، وہ آگ اس کے لیے جہنم میں آگ کی چادر بن گئی ہے، خدائی سمجھ میں بات ہے نہیں، جو ایک لقمہ آپ اٹھا کے کھا رہے ہو آپ کے لیے جہنم کا نوالا بن چکا ہو، اور اس نوالے کو کم از کم کھلانے کے لیے آپ کو جہنم میں بھیجا جائے گا، اور آپ سمجھتے ہو تو جہنم میں کوئی جانا چاہے گا، اسی لیے جس بھائی کو سمجھانا ہو اس کو آپ سمجھائیں سب کا، تو شرک نہ سمجھ جائے، یہ جگہ شرک سمجھانی سمجھائے سب کا، بلکہ ان شاء اللہ کل کریں گے۔ آج ہم نے پڑھا انا ہدینا السبیل اما شاکرا واما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ جیسے ہم نے سورہ دکھائی، اب خواہ شکر کرنے والا ہو یا خواہ ناشکرا، جیسے ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور خوف اور احتیاط تیار کر رکھی ہے، بے شک دیے گئے نیک بندے پیارے سے جس میں کافروں کی آموزش ہوگی، ایک چشمہ اس اللہ کے بندے پیتے ہیں، اس سے نالیاں روا کرتے ہیں، وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ٹھہری ہوئی ہوگی، وما علینا الا السلام۔